آج ویو 360 میں اس سال کے صدارتی انتخابات میں کیا اسرائیل کے بارے میں امریکی پالیسی ایک اہم ایشو ہوگی، اور مسلمان ووٹرز کی ناراضگی صدر بائیڈن کو کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ 7 اکتوبر کو اسرائیل حماس جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی انتظامیہ نے بھرپور طریقے سے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، لیکن فلسطینیوں کی ہلاکتیں بڑھنے کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر اسرائیل پر تنقید میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بائیڈن انتظامیہ پر بھی اپنی اسرائیل نواز پالیسی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ اے پی نیوز اور NORC سینٹر فار پبلک افیئرز ریسرچ کے ایک سروے کے مطابق اس وقت امریکہ کی تقریباً نصف آبادی کی رائے میں اسرائیل کا غزہ میں حماس کے خلاف رد عمل ضرورت سے زیادہ بڑھ چکا ہے۔ صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی پر اس وقت سب سے زیادہ تنقید غالباً امریکی مسلمان کمیونٹی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ یہ سال امریکہ میں صدارتی انتخابات کا سال ہے۔ امریکہ میں 2020 کے انتخابات میں مسلمان ووٹرز کی تعداد 13 لاکھ سے زیادہ تھی، جو کہ کل رجسٹرڈ ووٹرز کے مقابلے میں اگرچہ بہت کم ہے، لیکن ایسی امریکی ریاستوں میں جنہیں سوئنگ سٹیٹس کہا جاتا ہے، مسلمان کسی بھی امیدوار کی کامیابی یا ناکامی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ریاست مشیگن کو انتہائی اہمیت دی جا رہی ہے، جہاں مسلمان ووٹرز کی تعداد تقریباً 2.5 لاکھ ہے۔ ان امریکی مسلمانوں کی اکثریت اس وقت صدر بائیڈن کی اسرائیل پالیسی پر خاصی ناراض ہے، اور ان کے ترجمان نومبر کے انتخابات میں احتجاجاً ڈیموکریٹک امیدوار کو ووٹ نہ ڈالنے کے اشارے دے رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ اس سال ہونے والے صدارتی انتخابات پر اسرائیل حماس جنگ میں امریکہ کی اسرائیل کے لیے حمایت کا کیا اثر پڑے گا۔ دنیا بھر سے اہم خبریں اور ان پر تجزیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر پڑھ سکتے ہیں۔ نومبر میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ابتدائی مراحل میں ریاستی سطح پر دونوں سیاسی پارٹیز کے امیدواروں کی نامزدگی کے لیے انتخاب کا عمل جاری ہے۔ کل رات ریاست مشیگن میں ہونے والا پرائمری انتخاب ڈیموکریٹ پارٹی کے لیے خاصا اہم تھا، کیونکہ اس ریاست میں عرب نژاد مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد آباد ہے، جو بائیڈن انتظامیہ کی اسرائیل کی حمایت پر کافی نالاں ہیں۔ آفتاب بورڈکا ہمیں جوائن کر رہے ہیں مشیگن کے شہر ڈیٹرائٹ سے۔ ان سے جانتے ہیں کہ مشیگن میں مسلمان ووٹرز کے رد عمل کی وجہ جو ہے اس میں کس طرح سے ہمیں پرائمریز میں اس کا امپیکٹ کیا دیکھنے کو ملا۔ آفتاب، کیا امپیکٹ تھا پرائمریز میں مسلم ووٹرز کی ناراضگی کا؟ جی تھینک یو اسد، یہ کافی ایکسپیکٹڈ ریاکشن تھا۔ انفیکٹ جب سے یہ الیکشن سیزن شروع ہوا ہے، پرائمریز کا سیزن، اس سے پہلے بھی، اور جب سے مڈل ایسٹ کی کانفلکٹ شروع ہوئی ہے، ایک سینٹیمنٹ آپ کو پرائیویٹ محفلوں میں اور لوگوں سے بات کر کے نظر آ رہا ہے۔ تو وہ ایک لاوا سمجھے کہ ایک چھوٹا سا تھا ابھرتا ہوا، جو کل رات کی پرائمری میں سامنے آیا۔ تو انکمیٹڈ ووٹرز، یعنی پرائمری میں جو لوگ نہیں جانتے، امریکہ میں جب آپ صدارتی انتخابات یا اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کرنے جاتے ہیں تو 2-3 چوائسز اس میں ہوتی ہیں۔ ابھی صدر بائیڈن جو ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے، ان کے علاوہ 1-2 اور بھی لوگ تھے، لیسر نون لوگ۔ ویسے تو آلموسٹ طے تھا کہ بائیڈن جیتیں گے، لیکن اپنا پروٹیسٹ ظاہر کرنے کے لیے کچھ لوگ جو اگر ان سے کینڈیڈیٹ سے ناخوش ہوتے ہیں تو وہ ایک انکمیٹڈ کا جو خانہ ہوتا ہے اسے سلیکٹ کرتے ہیں۔ تو تھرو آؤٹ مشیگن یہ کیمپین چل رہی تھی کافی عرصے سے مسلمانوں میں اور ان تمام لوگوں میں جو صدر بائیڈن سے ناخوش ہیں مختلف ریزنز کی بنا پر، لیکن اسپیشلی مسلمانوں کا جو ایک رد عمل تھا یہ مڈل ایسٹ کانفلکٹ کے بعد، وہ سامنے آیا ہے۔ اور تقریباً لاسٹ جو میں صبح تک ریزلٹ دیکھ رہا تھا، اس میں 13% جو ووٹ آئے ہیں ڈیموکریٹک پرائمری کے، وہ انکمیٹڈ ہیں، وچ از اے بگ نمبر۔ تقریباً 60,000 ووٹ ایسے کاسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے یہ کلیئرلی اپنا میسج بھیجا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو کہ وہ ان کی پالیسی سے ناخوش ہیں۔ اور ایسا لاسٹ جو ہے 2012 کے الیکشن میں ہوا تھا، جب صدر اوباما کی سیکنڈ ٹرم کی پرائمری ہوئی تھی، اس میں کوئی تقریباً 20,000 انکمیٹڈ ووٹ آئے تھے۔ تو اس بار ابھی تک ووٹ پورے کاؤنٹ بھی نہیں ہے، لیکن تقریباً ٹرپل اس کی سائز ہے ان ووٹس کی انکمیٹڈ کی، تو ایک بہت بڑا سگنل ہے۔ مشیگن یاد رہے، یہ صرف کہنے میں تو اس الیکشن پرائمری کے لیے بائیڈن صاحب کے لیے کوئی اتنی بڑی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مشیگن اسٹیٹ جو ہے وہ بڑی کرٹیکل ہے۔ 2016 میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ اسٹیٹ جیتی تھی ہلری کلنٹن سے، اور اس کے بعد 20 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں صدر بائیڈن نے بہت ہی کلوز تقریباً 3% کے مارجن سے یہ اسٹیٹ جیتی تھی۔ تو اس بڑے ووٹ، انکمیٹڈ ووٹ کا مطلب لوگوں کا یہ سگنل ہے کہ اگر ہم آپ سے ناخوش ہیں جنرل الیکشن تک بھی، تو وہ اپنا جو سائڈ جو ہے وہ بھی فلپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہی لوگ، انکمیٹڈ لوگ یا انڈیسائیڈڈ لوگ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ووٹ کرتے ہیں
تو پریزیڈنٹ بائیڈن کے لیے یہ بہت مشکل ہو جائے گا اسٹیٹ کو ون کرنا، جو کہ اب تک کے پول سے نظر آ رہا ہے کہ فارمر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آفتاب، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے اس حوالے سے کہ کل رات کی جو پرائمریز تھیں انہوں نے کیا میسج دیا ہے اور کس طرح سے مسلمان کمیونٹی جو تھی اس نے اپنا اینگر جو ہے وہ ریکارڈ کروایا ہے۔ بہت شکریہ آفتاب آپ کا۔ اسرائیل کے لیے امریکی حمایت اور فوجی اور مالی مدد پر امریکہ بھر میں احتجاج ہوتے آئے ہیں، لیکن اس ہفتے امریکی دارالحکومت واشنگٹن میں ایک انتہائی غیر متوقع واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکی فضائیہ کے ایک نوجوان اہلکار نے امریکی پالیسی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اسرائیلی سفارت خانے کے باہر خود سوزی کر لی۔ یہ شخص بعد میں اسپتال میں چل بسا۔ امریکی فضائیہ کا یونیفارم پہنے اس شخص نے فری پیلسٹائن یا آزاد فلسطین کے نعرے لگاتے ہوئے خود کو آگ لگا لی۔ اس واقعے سے پہلے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں اس نے کہا تھا کہ وہ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی نسل کشی میں ملوث نہیں رہے گا۔ اس واقعے سے پہلے ریاست جارجیا کے شہر ایٹلانٹا میں بھی اسرائیل کے قونصل خانے کے باہر ایک شخص نے خود سوزی کی کوشش کی تھی۔ یہ احتجاج صرف فلسطینیوں کے حامیوں کی جانب سے ہی نہیں بلکہ امریکی انتظامیہ کے اندر اس کی اسرائیل پالیسی کے خلاف بھی ریکارڈ کیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک عہدیدار نے جنگ شروع ہونے کے صرف 10 روز بعد اسرائیل کے لیے امریکی پالیسی پر احتجاجاً استعفیٰ دیا تھا۔ پھر اس سال جنوری میں امریکی محکمہ تعلیم کے ایک عہدیدار نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ محکمہ خارجہ کے اہلکار کے استعفے کے بعد امریکی وزیر خارجہ نے سٹاف کو لکھے گئے خط میں لکھا تھا کہ صدر بائیڈن نے شروع سے ہی یہ واضح کر رکھا ہے کہ جہاں امریکہ اسرائیل کے حق دفاع کی مکمل حمایت کرتا ہے، اسرائیل یہ دفاع کیسے کرتا ہے یہ بھی اہم ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ اس کے عمل میں قانون کی اجارہ داری کا اور بین الاقوامی سٹینڈرڈز کا احترام اور عام شہریوں کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی احتیاط شامل ہو۔ غزہ میں جاری اسرائیل حماس تنازع کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن کئی بار اسرائیل کے لیے امریکہ کی غیر متزلزل حمایت اور امداد کا اعادہ کر چکے ہیں۔ ان کی اسرائیل نواز پالیسی نے امریکہ کی مسلمان کمیونٹی میں پائے جانے والے غم و غصے میں اضافہ کیا ہے۔ نومبر کے صدارتی انتخابات سے پہلے کیا صدر بائیڈن امریکہ کے مسلمان ووٹرز کی ناراضگی کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ فائزہ بخاری نے یہی جاننے کی کوشش کی۔ یہ 1 فروری کو امریکی ریاست مشیگن میں مسلمانوں کے ایک مظاہرے کا منظر ہے جو صدر جو بائیڈن کے وہاں دورے کے موقع پر غزہ کی جنگ میں امریکہ کی اسرائیل نواز پالیسی پر اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ اسرائیل حماس جنگ کے بارے میں بائیڈن انتظامیہ کی پالیسی پر امریکی مسلمانوں کی تشویش بڑھ رہی ہے۔ امریکہ میں مسلمانوں کی سب سے زیادہ آبادی والے شہر ڈیربورن کے پہلے مسلم میئر عبداللہ حمود اگرچہ جو بائیڈن کی ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن وہ بھی کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ The word I hear used most often is betrayal. جو لفظ میں اکثر استعمال ہوتے سنتا ہوں وہ ہے دھوکہ۔ 2020 میں ہم سے ایک ایسے صدر کا وعدہ کیا گیا تھا جو وائٹ ہاؤس میں شائستگی کو واپس لائے گا، جس کی قیادت انسانیت پر مبنی ہوگی، لیکن 7 اکتوبر کے ہونے والے واقعات میں ہمیں اس کے برعکس دیکھنے کو ملا۔ ایسے ہی خیالات کا اظہار ریاست مشیگن کے کئی مسلمان رہائشی بھی کرنے لگے ہیں۔ Oh, absolutely clear for me. میرے لیے تو یہ بالکل واضح ہے۔ بائیڈن انتظامیہ کے ہوتے ہوئے 30,000 لوگ بغیر کسی وجہ کے اپنی جانیں گنوا بیٹھے۔ آپ کیسے خود کو اس سے بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں؟ 30,000 لوگ۔ معروف کوکنگ شو سیلیبریٹی شیف میں حصہ لینے والی پہلی حجابی خاتون امینڈا صاحب نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ اس سال کے صدارتی انتخابات میں وہ جو بائیڈن کو ووٹ نہیں دیں گی۔ ایسا ارادہ کرنے والی وہ واحد امریکی مسلمان نہیں ہیں۔ پیو ریسرچ سینٹر کے جنوری میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق محض 33% امریکی صدر جو بائیڈن کی کارکردگی سے مطمئن ہیں، جبکہ اکتوبر میں حماس اسرائیل تنازع شروع ہونے کے بعد عرب امریکن انسٹیٹیوٹ نے ملک بھر کے عرب نژاد امریکی ووٹرز کا سروے کروایا، جس سے یہ بات سامنے آئی کہ سال 2020 میں 59% عرب امریکی جو بائیڈن کی حمایت کرتے تھے، لیکن اب یہ حمایت صرف 17% ہے۔ اسرائیل حماس جنگ کے آغاز سے اب تک امریکی حکومت کی اسرائیل نواز پالیسی پر احتجاج کے لیے صدر جو بائیڈن کی خود اپنی انتظامیہ کے 2 افراد کے استعفے سامنے آ چکے ہیں۔ پہلے محکمہ خارجہ کے اہلکار جوش پال اور پھر محکمہ تعلیم کے فلسطینی نژاد مشیر طارق حباش نے اپنا استعفیٰ پیش کیا، جسے بائیڈن انتظامیہ کے لیے دھچکا کہا گیا۔ امریکہ میں اس وقت پرائمریز یا کوکس کہلانے والے انتخابی عمل کا ابتدائی مرحلہ جاری ہے۔ اس مرحلے میں صدارت کا انتخاب لڑنے کے لیے ریاستی سطح پر دونوں سیاسی پارٹیز علیحدہ اپنے امیدوار کا فیصلہ کرتی ہیں۔ ریاست مشیگن کی اہم پرائمری سے قبل صدر جو بائیڈن نے کیلیفورنیا سے ڈیموکریٹک رکن کانگریس رو کھنہ کو ریاست کے ناراض ڈیموکریٹس
वोटर्स अहम अरब और नौजवान मुस्लिम वोटर्स से मुलाकातों की जिम्मेदारी सौंपी थी। तहम रो खन्ना ने इन मुलाकातों के बाद ये नतीजा अखज़ किया कि सदर बाइडन अपनी मशरिक़ वस्ता की पॉलिसी में तब्दीली के बगैर रियासत मिशिगन से कामयाब नहीं हो पाएंगे। नवंबर के सदारती इंतखाबात में सदर जो बाइडन के लिए अमरीकी मुसलमान वोट कितना अहम है, इस पर मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। एक नुक्ता नज़र ये है कि अमरीकी आबादी का 1% से कुछ ज्यादा मुसलमान है, लिहाजा उनका वोट किसी की हार या जीत की वजह नहीं बन सकता। दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि इलेक्शन के नताइज में बहुत अहम किरदार अदा करने वाली कुछ रियासतें जिन्हें स्विंग स्टेट्स कहा जाता है, जैसे मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन वगैरह, यहाँ मुसलमानों की एक बड़ी आबादी वोट डालने की अहल है। पिछले साल के इंतखाबात में सदर जो बाइडन ने मिशिगन में सिर्फ 1,54,000 वोटों के फर्क से ट्रंप को हराया था। यहाँ की 2.5 लाख के लगभग आबादी मुस्लिम है। रियासत जॉर्जिया में बाइडन ने 12,000 से कम वोटों से कामयाबी हासिल की थी और यहाँ 57,000 से ज्यादा अरब अमरीकी आबाद हैं। शायद यही वजह है कि सदर जो बाइडन जल्द ही गजा में जंग बंदी की कोई सूरत निकाल कर उन नाराज मुस्लिम अमेरिकन वोटर्स के दिल दोबारा जीतना चाहते हैं जिन्होंने पिछले इंतखाबात में उनका भरपूर साथ दिया था। फाइजा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अमेरिका में रहने वाले मुसलमान आने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में क्या कोई किरदार अदा कर पाएंगे और रियासत मिशिगन के वोटर्स की नाराज़गी डेमोक्रेट्स के लिए क्या माने रखती है, इस बारे में बात करते हैं रियासत न्यूयॉर्क में बफलो स्टेट यूनिवर्सिटी से मुंसलिक फैज़ान हक इस वक्त हमारे साथ हैं। फैज़ान, अगले इंतखाबात में मुसलमानों का वोट कितना अहम होगा? जी देखिए, मुसलमान जो है उन्होंने बड़े नंबर्स में वोट दिया था पिछले इलेक्शंस में, और वो जो और उसके बगैर एक मिनट जरा मैं ये बंद कर दूं नॉइस, तो जो जी फैज़ान, मैं रिपीट कर देता हूँ, शायद आप कुछ आपके पास रेडियो पे या टीवी पे चल रहा था, तो आई कैन जस्ट रिपीट माय क्वेश्चन। मुसलमानों का वोट मैं जानना चाह रहा था कि जिस तरह की इस वक्त सिचुएशन है और मिशिगन की प्राइमरी में कल हमने जिस तरह से इम्पैक्ट देखा, मुसलमानों का वोट कितना अहम होगा खासतौर पर स्विंग स्टेट्स में आने वाले सदारती इंतखाबात में? देखिए, मुसलमान जो थे उन्होंने बड़े नंबर्स में वोट दिया था प्रेसिडेंट बुश को भी, और उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन को भी वोट दिया था ट्रंप के ख़िलाफ़ उनको जीतने में उनकी मदद की थी। लेकिन इस वक्त मुसलमान वोटर्स जो हैं वो अमेरिकन जो प्रेसिडेंट बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन है उससे बहुत सख्त नाराज़ हैं, और ये नाराज़गी बहुत वजह है। उसकी वजह यह है कि जब आप तारीख़ के फ़ैसले करते हैं और जब आप इस पोजीशन में होते हैं जैसे कि आप एक बहुत बड़ी ताकत के सरबराह हैं, तो आपको कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़ते हैं कि आपका तारीख़ में नाम अच्छी तरह जाए। और प्रेसिडेंट बाइडन वो मौका खो चुके हैं, वो इसको दोबारा कोशिश कर रहे हैं, और ये कोशिश बराबर होगी या नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने शुरू से वो स्टैंड नहीं लिया इखलाकी तौर पे जो उनको लेना चाहिए था। तो अगर हम ये देखते हैं कि तारीखी तौर पर मुसलमान जो हैं वो डेमोक्रेट्स के हिमायती समझे जाते हैं, इस बार सदर बाइडन की इस्राइल पॉलिसी की वजह से क्या इस रुझान में तब्दीली की तवक्को आप समझते हैं कि टोटली ऑपोजिट हो जाएगा, इसके डेमोक्रेट्स को छोड़ के रिपब्लिकन्स को ज्वाइन कर लेगा मुसलमान ब्लॉक? नहीं, ऐसे नहीं होगा। वो ज़्यादा इस वक्त हमारे यहाँ जैसे बफलो जैसे शहर में यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान बसते हैं, तो यहाँ पर भी और जगहों भी मुसलमान जो हैं वो पॉलिटिकली बहुत चार्ज्ड हो चुके हैं। वोटर रजिस्ट्रेशन हो रही है, लोकल कैंडिडेट्स को एंगेज किया जा रहा है, और उसमें आपको मालूम है कि पाकिस्तानी जो थे उनका किसी ज़माने में रुझान रिपब्लिकन का होता था, लेकिन पिछले 8-10 सालों में उनका रुझान बदल गया था, लेकिन अब वो फिर इस पोजीशन को रिकन्सिडर कर रहे हैं। और जो मज़े की बात है ये है कि रिपब्लिकन और जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो मुसलमान वोटर्स को के साथ एंगेज हो रही है, उनको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश में भी मसरूफ़ है। और आप देखेंगे कि रिपब्लिकन जो रेटरिक है या रिपब्लिकन साइड से जो बातचीत की जाती है उसमें आपको ज़्यादा गुंजाइश नज़र आनी शुरू हो जाएगी मुसलमानों के लिए। तो क्या अमूमन मुसलमान एक ब्लॉक में वोट करते हैं या आप समझते हैं कि ये वोट तकसीम होगा? वोट तो तकरीबन तकसीम होता है, लेकिन ओवरवेलमिंगली अगर आप उसको ब्लॉक कहना चाहें तो मुसलमानों ने प्रेसिडेंट बुश के लिए वोट दिया था, उसके बाद प्रेसिडेंट ओबामा को भी उन्होंने सपोर्ट किया। प्रेसिडेंट ओबामा जो थे उनके बारे में बहुत बड़ी शिफ्ट हुई थी, और उसके बाद जो उन्होंने प्रेसिडेंट बाइडन को वोट किया वो बाइडन के लिए वोट नहीं था, वो ट्रंप के ख़िलाफ़ वोट था और ट्रंप की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ वोट था। लेकिन अब जो मुसलमान हैं वो ज़्यादा केयरफुल हैं, वो समझ रहे हैं कि लोकली उनको स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है,
اور تبھی وہ نیشنل لیول پہ اسٹرانگ ہو سکیں گے. اور ایک سیاسی بالیدگی آئی ہے مسلمانوں میں امریکہ میں جو پہلے موجود نہیں تھی. اس میں پاکستان کے حالات کا بھی ہے کچھ اور بھی جو عرب اور مسلمان اور پاکستانی اور جو دوسرے مسلمان لوگ جو یہاں پلے بڑے ہیں وہ اس نظام کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں اور بہت سائنٹیفکلی اس کے اوپر وہ اس کو اپروچ کر رہے ہیں. تو جس طرح سے آپ نے ذکر کیا کہ بائیڈن کو جو ووٹ پڑا تھا، صدر بائیڈن کو جو ووٹ پڑا وہ ٹرمپ مخالف ووٹ تھا، کیا اس دفعہ بھی اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ صدر بائیڈن مخالف ووٹ جو ہے وہ صدر ٹرمپ کو پڑ جائے؟ نہیں، اب ایسے شاید ممکن نہ ہو سکے کیونکہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہیں انہوں نے اپنے لیے کچھ پروو نہیں کیا. آج جو غازہ کی وار شروع ہوئی تھی تو آپ نے دیکھا تھا شروع میں مسلمان لیڈرز اور مسلمان جو یہاں کے لیڈرز تھے ان کی بھی بڑی نپی تلی سٹیٹمنٹس آ رہی تھیں، لیکن 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینہ اتنے مہینے گزر گئے ہیں لیکن پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ ایک اسٹرانگ پوزیشن لے ہی نہیں سکے اسرائیل کے اس پالیسی کے خلاف. کوئی ان سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اسرائیل کو آپ جو ہے اس کی ہیلپ نہ کریں. ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ فلسطینیوں کی حفاظت کے تو آپ اقدامات کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ اسٹرانگ سٹینڈ لے سکتے ہیں، اور ان کے پاس یہ گنجائش موجود تھی اور انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا. آپ سمجھتے ہیں کہ اب کوئی موقع ہے، کیونکہ صدر بائیڈن اب پوری کوشش کر رہے ہیں اپیرنٹلی کہ اسرائیل حماس کے درمیان جنگ بندی ہو، اگر ایسا ہو بھی جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر مسلمان ووٹرز کی رائے تبدیل کر سکیں گے؟ نہیں، اب مشکل ہے، لیکن اس میں ایک بات ہو سکتی ہے کہ اگر ابھی بھی وہ اسرائیل کو کے سیز فائر پر اس کو راضی کر سکیں اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کو امداد جا رہی ہے اس کے ساتھ ایکویٹ کر سکیں وہ امداد جو کہ غازہ فلسطینیوں کو دی جائے گی، اور مسلمان جو ہیں ان کی باتیں جو ہیں وہ سنی جا سکیں صحیح طریقے سے، تو پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ابھی اپنے آپ کو کچھ ریسکیو کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو واپس آنا دیکھنا پسند نہیں کریں گے، لیکن اب وہ لوگ جو ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں چلیے ایک شخص آپ کے سامنے سب کچھ کر رہا ہے اور ایک شخص نے بعد میں ایسا کرنا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بیلنس آؤٹ کریں دونوں طرف. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ پریزیڈنٹ اس کیس میں آپشن کیا ہوگی فیضان مسلم ووٹر کے پاس؟ دیکھیے، مسلم ووٹرز ایسے ہی ہے جیسے کوئی جوئش ووٹ ہے یا کرسچن ووٹ ہے یا ہندو ووٹ ہے. اس میں لوگ ڈیموکریٹک ٹینڈنسیز رکھتے ہیں، ریپبلکن ٹینڈنسیز رکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے سینسٹیو چیزیں موجود ہیں جیسے جوئش ووٹ ہے یا سپورٹ ہے، ان کے پاس اسرائیل کا سینسٹیو ایشو ہے. اس طرح مسلمانوں کے پاس جو فلسطین کا ایشو جو ہے، جو مسجد الاقصیٰ کا جو ایشو ہے وہ بہت سینسٹیو ہے. اور یہ سینسٹیوٹیز آپ کو پتہ ہے کہ سیاست میں سینسٹیوٹیز جو ہے ان کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے. اگر آپ اس کو انٹرٹین نہیں کرتے تو آپ کا جو پبلک امیج ہے وہ بہت بری طرح متاثر ہوتا ہے، اور پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ یہی ہوا ہے. فیضان، بالکل لاسٹ پہ جو اسرائیل حماس وار اس وقت جس طرح سے ہے اس میں جو سیز فائر کے لیے علاقائی طاقتیں کوشش کر رہی ہیں، آپ کے خیال میں ان کا پریشر، ایک تو انٹرنل پریشر کی ہم نے بات کر لی، ان کا پریشر بھی کسی طرح سے امریکہ کو اس وقت کچھ امپیکٹ کر رہا ہے، فارن پالیسی کو، یا اس حوالے سے سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ جی بالکل، جو امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے والے اتحادی تھے یا ہیں، وہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سب اپنے آپ کو ایک آرمز لینتھ پہ لے گئے ہیں امریکہ کے ساتھ، کیونکہ اگر جتنا وہ امریکہ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اتنا وہ ان کو، جو ان کے عوام ہیں وہ ان کو پرو اسرائیل دیکھتے ہیں. اس لیے وہ بھی ڈپلومیٹیکلی اور پبلک آئی میں ایک دوسرے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اپنی جو ڈپلومیٹک لیوریج ہے وہ کھو رہا ہے ان علاقوں میں، ان ممالک میں، اور یہ ایک سیریس وہ بھی ایک جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی امپیکٹ جو ہے ایکسٹرنل فیکٹرز کا بھی ہے. بہت شکریہ فیضان، آپ ہمارے ساتھ تھے اور تجزیہ کر رہے تھے کہ کس طرح کی سچویشن امریکی انتخابات کے حوالے سے بنتی نظر آئے گی. جی تھینک یو اسد، بہت شکریہ. تھینک یو. امریکی ریاست کنیٹیکٹ میں امریکہ کا پہلا ایسا میوزیم ہے جو فلسطینی تاریخ کا احاطہ کرتا ہے. 7 اکتوبر کے حماس کے اسرائیل پر حملے سے شروع ہونے والی حالیہ جنگ کے بعد اس میوزیم کو دیکھنے کے لیے آنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے. وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نے اس میوزیم کے بانی فیصل صالح سے اس کی اہمیت سمجھنے کے لیے بات کی. فلسطینی نژاد امریکی کاروباری شخصیت اور پیلسٹائن میوزیم کے بانی فیصل صالح وی او اے کو دیے گئے ٹور کے دوران پیلسٹائن میوزیم میں شامل کی گئی نمائشوں کے بارے میں بتا رہے ہیں.
یہ تصویریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ فلسطین میں بڑی تعداد میں فلسطینی رہتے تھے اور ان کے اپنے ادارے بھی تھے، جیسے کہ سکولز اور سوشل گروپس، اور وہ ایک متحرک معاشرے کا حصہ تھے۔ یہ فوٹوز ان تمام دعووں کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں جو بتاتے ہیں فلسطین صرف ایک غیر آباد زمین کا ٹکڑا ہوا کرتا تھا۔ پیلسٹائن میوزیم کے ذریعے فیصل صالح امریکیوں کو فلسطین کی تاریخ اور فلسطینیوں کی زندگی کے انداز کے بارے میں معلومات دینا چاہتے ہیں۔ 1960 کی دہائی میں مغربی کنارے سے امریکہ آنے والے فیصل نے 2018 میں ریاست کنیڈیکٹ کے وڈ برج شہر میں پیلسٹائن میوزیم کو تعمیر کیا۔ امریکہ اور ویسٹرن یورپ کا مین سٹریم میڈیا فلسطینیوں پر یا ان کے مسائل پر توجہ نہیں دیتا، اور جب دیتا ہے تو انہیں منفی طریقے سے دکھاتا ہے۔ تو فلسطینیوں کی کہانی امریکی اور یورپی عوام تک پہنچنا بے حد ضروری ہے۔ to people in the US and the various European countries. 6000 اسکوائر فیٹ کے ایریا میں پھیلے پیلسٹائن میوزیم میں فلسطینی آرٹسٹ کی جانب سے بنائے گئے پینٹنگز، اسکلپچرز، فوٹوگرافز اور دوسرے آرٹ ورکس رکھے گئے ہیں۔ This room has artwork. اس کمرے میں غزہ سے تعلق رکھنے والے آرٹ فنکاروں کے آرٹ کے نمونے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ یہ سب آرٹسٹ اس وقت غزہ میں موجود ہیں۔ ان میں سے کچھ ہم سے کبھی کبھار رابطہ کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ ساتھ ہی 1948 میں اسرائیل کے وجود میں آنے سے پہلے فلسطینی علاقوں میں الگ الگ حکومتوں کی جانب سے جاری فلسطینی سکے اور پوسٹل سٹیمپس بھی یہاں دیکھے جا سکتے ہیں۔ میوزیم میں رکھی گئی کچھ نوادرات اسرائیلی حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے پیدا ہونے والے حالات پر روشنی ڈالتی ہیں۔ What we're looking at here is a mural for Rachel Corrie. ہم یہاں جو دیکھ رہے ہیں وہ ریچل کوری پر بنائی گئی ایک موریل ہے۔ ریچل کوری ریاست واشنگٹن کے شہر اولمپیا کی رہنے والی ایک نوجوان امریکی ایکٹیوسٹ تھیں جو 2003 میں غزہ گئیں۔ وہ انٹرنیشنل سولیڈیرٹی گروپ کا حصہ تھی۔ وہ جہاں موجود تھی وہاں ایک اسرائیلی بلڈوزر کچھ فلسطینی گھروں کو گرانے کے لیے آیا۔ اسے دیکھتے ہی ریچل بلڈوزر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئیں اور میگا فون کے ذریعے بلڈوزر کے ڈرائیور کو روکنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن ڈرائیور نہیں رکا اور اس نے ریچل کو بلڈوزر کے نیچے کچل دیا۔ اس موریل کو بیتھلہم کے قریب دھیشا ریفیوجی کیمپ میں رہنے والے ایاد عرفہ نے بنایا ہے۔ دھیشا ریفیوجی کیمپ۔ پچھلی 2 دہائیوں میں غزہ پر اسرائیلی فوج کے حملوں کا عکس بھی یہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ Late 2008, early 2009, there was an Israeli 2008 کے آخری دنوں میں اسرائیل نے غزہ پر حملہ کیا تھا جسے وہ آپریشن کاسٹ لیڈ کہتے ہیں۔ اس سے کافی تباہی ہوئی، معصوم لوگ، بچے مارے گئے اور ظاہر ہے بچوں کو کافی صدمہ پہنچا۔ تو ایسے بچوں کے علاج کے لیے کچھ NGOs نے ایک تھراپی پروگرام بنایا جس کے تحت ان بچوں کو کہا گیا کہ انہوں نے جو دیکھا اسے کاغذ پر اتاریں۔ یہ ڈرائنگز اسی پروگرام سے آئی ہیں۔ some NGOs. فیصل کہتا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے بعد پیلسٹائن میوزیم میں آنے والوں کی تعداد میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ جو اس وقت وہاں ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہم پوری طرح سے واقف ہیں اور ہم بچوں کو بھی اس کی تاریخ کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، اس تنازع کی دوسری طرف کا موقف ان کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس سے اس تنازع کی پوری تصویر ان کے سامنے ہوگی اور وہ اسے فلسطینیوں کے نظریے سے بھی دیکھیں گے۔ تو بالکل یہی وجہ تھی کہ ہم آج یہاں آئے۔ میوزیم ڈائریکٹر فیصل صالح کہتے ہیں کہ اس وقت غزہ میں جاری لڑائی کی وجہ سے پیلسٹائن میوزیم کا کردار اور بھی اہم ہو گیا ہے، اور یہ میوزیم لوگوں کو فلسطینیوں کے موقف کو صرف سیاسی طریقے سے نہیں بلکہ انسانی نظریے سے دیکھنے کے لیے مجبور کر رہا ہے۔ اوشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، کنیڈیکٹ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا۔ facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل VOA Urdu کے نام سے ہے، اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔